آج اردو زبان تشکیل و ارتقاء کے سلسلے میں ہم حافظ محمود شیرانی کا نظریہ پڑھیں گے۔ حافظ محمود شیرانی نے اپنے نظریے میں یہ کہا ہے کہ اردو زبان کا آغاز پنجاب میں ہوا ہے۔ اردو زبان کے آغاز سے متعلق بہت سے نظریات ہیں کہ جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن ایک بات میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ ان تمام نظریات میں اختلاف موجود ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اردو زبان کا آغاز سندھ میں ہوا ہے، کوئی کہتا ہے کہ دکن میں ہوا ہے، کوئی کہتا ہے کہ دہلی میں ہوا ہے، کوئی کہتا ہے کہ پنجاب میں ہوا ہے۔ لیکن ایک بات پر تمام محققین اور تمام ماہرین لسانیات متفق ہیں کہ اردو زبان کا آغاز اس زمانے میں ہوا یا اس وقت ہوا جب مسلمان ہندوستان میں آئے، اپنے ساتھ کچھ زبانیں لے کر آئے، اور ہندوستان میں پہلے سے جو زبانیں بولی جاتی تھیں ان زبانوں کے ساتھ جب مسلمانوں کی زبانوں کا اختلاط ہوا تو اس کے نتیجے میں ایک نئی زبان وجود میں آئی جسے بعد میں اردو کا نام دیا گیا۔ تو اس بات میں اختلاف نہیں ہے، لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ اردو زبان کا آغاز کہاں ہوا، کس جگہ ہوا، کس مقام پر ہوا، اور کون سی زبان سے اردو زبان نکلی یا بنی۔ تو اس حوالے سے چند نظریات آپ نے پچھلے لیکچر میں پڑھے ہیں۔ کیونکہ ہمارے لیکچر جو ہوتے ہیں وہ سلسلے وار ہوتے ہیں، اس لیے آپ ایسا کیا کریں کہ ڈسکرپشن میں جو لنک موجود ہوتا ہے اس لنک کو آپ دیکھ لیا کریں۔ اس میں جو اسی موضوع پہ ایک موضوع پہ ایک لیکچر جو ہو رہا ہوتا ہے اس سے جو پچھلے لیکچر ہوتے ہیں تو ان کے لنک موجود ہوتے ہیں، تو آپ پچھلے لیکچر کو سن لیا کریں تاکہ بات جو ہے وہ مکمل طور پہ آپ کی سمجھ میں آ سکے، کیونکہ اس لیکچر کا دورانیہ جو ہوتا ہے اس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور لیکچر کے سائز کا یعنی MPs میں وہ بڑھتا جائے یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے، تو چیزیں دہرائی نہیں جائیں گی بلکہ نئے لیکچر میں نئی بات کی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو پچھلی بات ہے تو اس کے لیے آپ پچھلا لیکچر بھی سن لیا کریں۔ تو آج کے لیکچر کا ہم آغاز کرتے ہیں اردو کے آغاز کے بارے میں۔ حافظ محمود شیرانی کا نظریہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، یعنی حافظ محمود شیرانی کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اردو زبان کا آغاز مسلمانوں اور مقامی لوگوں کے اختلاط کے نتیجے میں، میل جول کے نتیجے میں پنجاب کے علاقے میں ہوا۔ حافظ محمود شیرانی نے یہ نظریہ 1928 میں اپنی کتاب پنجاب اردو میں پیش کیا، اور اس کتاب میں انہوں نے یہ کہا کہ اردو زبان کا آغاز غزنوی عہد میں مسلمانوں اور پنجاب کے مقامی لوگوں کے باہمی میل جول اور سماجی تعلقات اور لسانی میل جول کے نتیجے میں ہوا۔ اب اس نظریے کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ جو آپ کے سامنے کچھ تاریخی واقعات لکھے ہوئے ہیں، ان تاریخی واقعات کو آپ دیکھیں، حافظ محمود شیرانی کے نظریے کی بنیاد جو ہے وہ اس یہ جو تاریخی واقعات ہیں ان پر ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لاہور میں غزنوی حکومت کا قیام، یہ ہے سن 1025 کا واقعہ۔ سن 1025 میں لاہور پر غزنوی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ محمود غزنوی لاہور پر حکومت قائم کر اپنی حکومت میں غزنوی کی حکومت میں لاہور کے شامل کر دیتا ہے، اور لاہور میں غزنوی افواج جو ہے وہ آ کر پڑاؤ ڈال دیتی ہیں۔ یہ 1025 کا واقعہ ہے، یعنی ان واقعات کو ہم دیکھیں گے۔ انہی واقعات کی بنیاد پر حافظ محمود شیرانی نے اپنے نظریے کو تعمیر کیا ہے، یا اپنے نظریے کی بنیاد جو ہے وہ ان واقعات پر رکھی ہے۔ تو یہاں پر لاہور میں غزنوی حکومت کا قیام ہے 1025۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 1153 میں شہاب الدین غوری کی لاہور پر حکومت ہوتی ہے اس زمانے میں، اور شہاب الدین غوری کی فوجیں جو ہیں تو وہ دہلی کو فتح کر دیتی ہیں، یعنی لاہور کا سلطان شہاب الدین غوری ہے، لیکن اس کی فوج کا سپہ سالار جو ہے وہ قطب الدین ایبک ہے۔ تو قطب الدین ایبک کی قیادت میں شہاب الدین غوری کی افواج دہلی میں داخل ہو جاتی ہیں، اور دہلی اور بلوچ کے راجہ کو شکست دے کر دہلی کو 1193 میں فتح کر دیا جاتا ہے، یعنی فوجیں جو ہے وہ لاہور سے دہلی پہنچ جاتی ہیں، اور دہلی میں مسلمان حکومت جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کی جو حکومت ہے تو اس میں دہلی شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سن 1206 میں یہ واقعہ ہوتا ہے کہ شہاب الدین غوری ایک جنگ میں مارا جاتا ہے، اور قطب الدین ایبک سلطنت دہلی کا آغاز کر دیتا ہے۔ اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ فوجیں جو ہیں وہ 1193 میں
داخل ہوئی ہیں اور دہلی جو ہے لاہور کی حکومت میں شامل ہوا ہے۔ قطب الدین ایبک جس نے دہلی کو فتح کیا، جو فوج کا سپہ سالار تھا، اسے شہاب الدین غوری کی طرف سے دہلی کا گورنر بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی حکومت لاہور سے چل رہی ہے لیکن دہلی کا گورنر جو ہے وہ قطب الدین ایبک کو بنا دیا گیا۔ 1206 میں جب شہاب الدین غوری کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہی دہلی کا گورنر قطب الدین ایبک جو ہے وہ دارالحکومت بھی لاہور سے دہلی منتقل کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو وہ دہلی کا سلطان ڈکلیئر کر دیتا ہے، اپنے بارے میں وہ اعلان کر دیتا ہے کہ وہ دہلی کا سلطان ہے، اور یہیں سے سلطنت دہلی یا سلاطین دہلی کی حکومت جو ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر مختلف سلاطین دہلی میں حکومت کرتے ہیں، بالآخر سلطان علاؤالدین خلجی کا زمانہ آ جاتا ہے اور سلطان علاؤالدین خلجی کی فوجیں 1294 میں دکن میں داخل ہو جاتی ہیں اور دکن کو فتح کر لیتی ہیں۔ تو اس طرح یہ جو واقعات ہیں، ان واقعات کو اگر دیکھا جائے تو حافظ محمود شیرازی کا کہنا یہ ہے کہ جب لاہور میں مذہبی حکومت قائم ہوئی تو اس میں اس کے افواج میں اور اس کے دربار میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ جمع ہو گئے، فارسی بولنے والے بھی تھے، ترکی بولنے والے بھی تھے اور دوسری زبانیں بولنے والے بھی تھے۔ تو ان لوگوں کا جب مقامی لوگوں کے ساتھ اختلاف ہوا تو یہیں پر اردو زبان کے بننے کا، یعنی ایک نئی زبان کے بننے کا ایک عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اب یہاں بورڈ پر کچھ نقشے بنے ہوئے ہیں، ان کو آپ دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ اس نقشے کو دیکھیں، یہاں دائرے میں لکھا ہوا ہے پنجاب کی پراکرت اور ساتھ یہاں لکھا ہے فارسی، یہاں لکھا ہے عربی، یہاں لکھا ہے ترکی، یہاں لکھا ہے پشتو، تو اور یہاں لکھا ہے لاہور۔ یعنی لاہور میں یہ عمل ہوا کہ پنجاب کے اس زمانے میں جو زبان بولی جاتی تھی وہ پنجاب کی پراکرت تھی، یعنی اس زمانے میں جو مختلف علاقوں کی علاقائی بولیاں تھیں، علاقائی زبانیں تھیں، انہیں پراکرت کہا جاتا تھا۔ تو پنجاب میں جو پنجاب کی پراکرت یا لاہور کی پراکرت جو بولی جاتی تھی، اس پراکرت کے ساتھ جب فارسی، ترکی، عربی اور پشتو کا اختلاط ہوا، اب یہ فارسی، عربی اور ترکی اور پشتو کہاں سے؟ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی کی افواج میں ترک نسل کے لوگ بھی تھے جن کی زبان ترکی تھی، اس میں ایرانی نسل کے لوگ بھی تھے جن کی زبان فارسی تھی، اس میں پشتو یعنی افغان نسل کے لوگ بھی تھے جن کی زبان پشتو تھی، اور اس میں اور بعد میں جب یہ حکومت قائم ہوئی تو مختلف صوفیاء نے جو عربی بولنے والے تھے انہوں نے بھی پنجاب کا رخ کیا، لاہور کا اور ہندوستان کا رخ کیا اور یہاں وہ پہنچ گئے۔ تو اس طرح فارسی، ترکی، پشتو، عربی بولنے والے جب اکٹھے ہو گئے لاہور میں، لاہور کے لوگ جو ہیں قدیم باشندے وہ پنجاب کی پراکرت بولتے تھے، تو ان مسلمانوں کی لائی ہوئی ان زبانوں فارسی، ترکی، عربی اور پشتو کا اختلاط شروع ہو گیا پنجاب کی پراکرت کے ساتھ، اور اس اختلاط کے نتیجے میں ایک نئی زبان کا ابتدائی ڈھانچہ جو ہے وہ تیار ہوا حافظ محمود شیرازی کے بقول یا حافظ محمود شیرازی کے نظریے کے مطابق۔ یہاں سے پھر ایک مخلوط زبان یہاں پہ بن جاتی ہے جس میں ان تمام زبانوں کے الفاظ یعنی پراکرت، فارسی، ترکی، عربی اور پشتو کے الفاظ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، وہ موجود ہیں۔ یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ اگلی منزل حافظ محمود شیرازی کے نظریے کے مطابق جو اردو کی ہے وہ دہلی ہے۔ یہاں سے یہ مخلوط زبان جو ہے یہ دہلی چلی جاتی ہے۔ اب دہلی میں جو لسانی عمل ہوتا ہے اس کو یہاں ان دائروں سے اور اس طریقے سے کے ذریعے میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ مخلوط زبان جب دہلی پہنچ جاتی ہے تو دہلی کے پرو جوار میں کچھ اور زبانوں کے ساتھ اس مخلوط زبان کا، اس نئی بننے والی زبان کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ اب دہلی کو اگر دیکھا جائے تو دہلی ان تمام زبانوں کا جن کے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں، برج بھاشا، ہریانی، بندیلی، قنوجی، کھڑی بولی، ان تمام زبانوں کا مرکز جو ہے وہ دہلی کا شہر ہے۔ جب شہاب الدین غوری کی فوجیں دہلی میں داخل ہو جاتی ہیں تو یہ مخلوط زبان اپنے ساتھ لے کر پہنچتی ہیں۔ وہاں پر کیا ہے کہ دہلی کے ایک طرف برج بھاشا نامی زبان بولی جا رہی ہے، دہلی کے دوسری طرف ہریانی زبان بولی جا رہی ہے، دہلی کے ایک اور طرف بندیل کھنڈ کے علاقے میں یعنی ہریانہ کے علاقے میں ہریانی ہے اور بندیل کھنڈ کے علاقے میں بندیلی زبان ہے۔ پھر دہلی کے پاس قنوج کا جو علاقہ ہے وہاں قنوجی زبان ہے، اور پھر خود دہلی کے بہت سے حصوں میں اور دہلی کے قرب و جوار میں کھڑی بولی نامی زبان بولی جاتی ہے۔
تو یہ برج بھاشا ہریانی، بندیلی، بلوچی، کھڑی بولی ان 5 زبانوں کا گویا دہلی مرکز ہے. اور ادھر پنجاب سے حافظ محمود شیرازی کے بقول ایک مخلوط زبان جو ہے وہ دہلی میں پہنچ جاتی ہے. تو یہاں اس مخلوط زبان پر ان زبانوں کے برج بھاشا کے، ہریانی کے، کھڑی بولی کے اور بندیلی کے بھی اثرات پڑتے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ زبان جو ہے اس میں مزید تبدیلی آ جاتی ہے. اور اس کے بعد سن 1294 میں خلجی افواج، علاؤدین خلجی کی افواج جب دکن کو تسلیم کرتی ہیں، دکن کو فتح کرتی ہیں، تو یہی زبان دہلی سے ان افواج کے ساتھ دکن چلی جاتی ہے. ابھی تک یہ اسپوکن لینگویج ہے، یہ بول چال کی زبان ہے، لیکن دکن میں جب یہ زبان پہنچتی ہے تو دکن والے اس میں ادب کی تخلیق کا اور شعر و شاعری کا آغاز کر دیتے ہیں. اور پھر ولی دکنی کی وجہ سے دہلی والے بھی بعد میں اردو شاعری شروع کر دیتے ہیں، باقاعدہ اردو شاعری کا دور بعد میں شروع ہو جاتا ہے. تو یہ زبان کا ایک سلسلہ تھا، زبان کا سفر تھا کہ حافظ محمود شیرازی کی بقول اردو زبان کے بننے کا عمل جو ہے وہ لاہور میں ہوا. اس کے بعد یہ زبان دہلی گئی، دہلی میں یہ زبان دہلی کی زبانوں کی وجہ سے ان کے ذریعے سے مزید تبدیل ہوئی. اس کے بعد یہ دکن گئی. تو یہ تو انہوں نے ان واقعات پر یا ان تاریخی واقعات پر اپنے نظریے کی بنیاد رکھی ہے. اب ہم آتے ہیں ایک اور موضوع کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ حافظ محمود شیرازی کے دلائل کیا ہیں. یعنی ان کے نظریے کو تسلیم بھی کیا گیا، ان کے نظریے سے اختلاف بھی کیا گیا، لیکن ان کے اپنے دلائل کون سے ہیں، یعنی کن دلائل کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اردو زبان کا آغاز پنجاب میں ہوا. تو وہ دلائل یہاں آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں. مسلمانوں کا سب سے پہلی دلیل یا شہادت ان کی یہ ہے کہ مسلمانوں کا طویل عرصے تک پنجاب میں قیام. اب مسلمانوں کا پنجاب میں قیام آپ دیکھیں تو 1025 میں رضوی حکومت قائم ہوتی ہے اور 1193 میں مسلمان دہلی جاتے ہیں. تو یہ تقریباً 170 سال کا 168 سال کا عرصہ ہے. تو اس عرصے میں 170 سال یا 168 سال کے عرصے میں یہ ایک بہت طویل قیام ہے کہ جب باہر سے آنے والے مسلمان، ان کی کچھ زبانیں اور پھر لاہور کے مقامی لوگوں کی زبان، یہ ان دونوں قسم کی زبانوں کا آپس میں ایک اختلاف اور میل جول کا سلسلہ جاری رہا. تو اس بنیاد پر حافظ محمود شیرازی کہتے ہیں کہ پنجاب میں اردو بنی. پھر دوسری ان کی دلیل یہ ہے کہ اردو اور پنجابی میں لسانی یا صرفی اور نسبی اشتراکات ہیں. مثال کے طور پہ علامت مصدر جو ہے وہ اردو اور پنجابی میں ایک ہے. کرنا، جانا، کھانا، پینا، آنا، پنجابی میں آنا، کھانا، پینا، جانا. تو یہ علامت مصدر جو آخر منظور الاسنا ہے یہ ایک ہے. اس کے علاوہ تذکیر و تانیث کے قواعد جو ہیں وہ بھی اردو اور پنجابی کے ایک ہیں. یعنی اردو اور پنجابی میں جو مماثلتیں پائی جاتی ہیں، جو لسانی قربت پائی جاتی ہے، اس کی بنیاد پر حافظ محمود شیرازی نے اس کو بنیاد بنایا ہے کہ اردو پنجاب میں ہی بنی ہے. اس کے بعد صرفی و نحوی اشتراکات میں علامت مصدر کے بعد تذکیر و تانیث کے قواعد ہیں، یعنی کہ مذکر اور مؤنث بنانے کے قاعدے. مثال کے طور پہ اگر مذکر جو ہے، اکثر مذکر اسماء جو ہیں وہ اردو میں بھی الف پر ختم ہوتے ہیں، پنجابی میں بھی الف پر ختم ہوتے ہیں. اور پھر مذکر سے مؤنث بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ جس مذکر لفظ کے آخر میں، اسم کے آخر میں الف ہو تو اس کا مؤنث بنانے کے لیے چھوٹی یہ کا یعنی آئے معروف کا اضافہ کیا جاتا ہے. وہ پنجابی میں بھی وہی قاعدہ ہے، اردو میں بھی وہی قاعدہ ہے. اس طرح اور بھی قواعد جو ہیں واحد و جمع کے اور دیگر قواعد جو ہیں وہ اشتراکات جو ہیں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. یعنی کوئی زبان اگر اردو کے قریب ہے تو وہ پنجابی ہے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے. اور پھر ان کی ایک اور دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ قدیم اردو میں پنجابی الفاظ، یعنی انہوں نے مثالیں پیش کی ہیں قدیم اردو شاعری سے اور قدیم اردو نثر سے کہ قدیم اردو میں پنجابی کے وہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ جو آج اردو میں موجود نہیں ہیں لیکن پنجابی میں موجود ہیں، اور قدیم اردو میں بھی وہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں. تو یہ جب دلائل ہیں کہ دلائل کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اردو زبان پنجاب میں بنی، پنجاب سے دہلی گئی اور دہلی سے پھر دکن گئی. اب اگر ہم حافظ محمود شیرازی کے اپنے الفاظ دیکھیں تو یہ میں نے ان کا پنجاب اردو سے ایک اقتباس نقل کیا ہے، اس کو آپ سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ اردو کتاب بے اسی دن پڑھنا شروع ہو گئی ہے جس دن سے مسلمانوں نے ہندوستان میں آ کر توطن اختیار کیا. سندھ میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے اختلاف سے اگر کوئی نئی زبان نہیں بنی تھی تو غزنوی دور میں جو 170 سال پر حاوی ہے ایسی مخلوط زبان یا بین الاقوامی زبان ظہور پذیر ہو سکتی ہے. اور پھر آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ اردو چونکہ پنجاب میں بنی ہے اس لیے ضروری ہے کہ وہ یا تو موجودہ پنجابی کے مماثل ہو یا اس سے قریبی رشتہ دار ہو.
بہرحال قطب الدین ایبک کے فوجی اور دیگر متوسلین پنجاب سے کوئی ایسی زبان لے کر روانہ ہوتے ہیں جس میں خود مسلمان قومیں ایک دوسرے سے تکلم کر سکیں۔ تو یہ حافظ محمود شیرانی کے اپنے الفاظ ہیں، انہوں نے سیر حاصل بحث کی ہے، دلائل و شواہد بھی پیش کیے ہیں، اور یہ ان کا ایک اقتباس میں نے پڑھ کر سنایا۔ پھر اس نظریے کی تائید اور مخالفت کی اگر بات کی جائے تو جہاں ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے اور ڈاکٹر شوکت صفدواری نے اور ڈاکٹر سہیل بخاری نے، ڈاکٹر مسعود حسین خان نے، اور ہمارے حد میں اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر رؤف فاریق نے، پروفیسر خلیل بیگ اور گیان چند، یہ بھی لسانیات کے اور ادب کے بہت بڑے نام ہیں تنقید کے، تحقیق کے، تو انہوں نے مخالفت کی ہے اور اختلاف کیا ہے اس نظریے سے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر جلیل جانوی، ڈاکٹر سید عبداللہ اور مشہور ماہر لسانیات محی الدین قادری زور اور سنیدی کمار چٹرجی جیسے لوگ جو ہیں وہ حافظ محمود شیرانی کے نظریے کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر جلیل جانوی کہتے ہیں کہ اردو اور پنجابی میں ماں اور بیٹی کا رشتہ ہے، بیٹی اگر بیاہ کر بھی کہیں چلی جائے وہ پھر بھی بیٹی ہی رہتی ہے، اس کا رشتہ قائم رہتا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں کہ اردو کا مایہ خمیر جو ہے تو وہ پنجابی سے بنا ہے۔ تو اس طرح اس نظریے سے خلاف بھی کیا گیا، اس کی حمایت بھی کی گئی، لیکن تمام محققین نے اور ماہرین لسانیات نے حافظ محمود شیرانی کے کام کو سراہا ہے، ان کی محنت کو سراہا ہے، ان کی تحقیق کو سراہا ہے کہ انہوں نے بہت تحقیق سے اور بہت محنت سے یہ کام کیا ہے اور یہ نظریہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ اس کے بعد اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم مسعود حسین خان کا اردو کا جو نظریہ ہے دہلی کی پیدائش کا، اس پر ہم بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔